سکون پا گیا ہے، جس کو اب پتہ ہے کہ میری اچیومنٹ نے میرے مقاصد حاصل کر لیے ہیں۔ مگر خدا کی راہ میں اگر کسی شخص نے سکون پا لیا اور یہ سمجھ لیا کہ میں نے راہ حق میں طمانینت پا لی ہے، تو وہ غلط فکر کا حامل ہے، اس لیے کہ اصحاب رسول نے اس آیت کا ترجمہ جب قرآن اترا اور یہ آیت پڑھے گی وَعَبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، کہ عبادت کیے جا حتیٰ کہ تو یقین تک پہنچے، تو تمام اصحاب نے اس کا ترجمہ موت کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس کا ترجمہ موت بتایا، اور اس سے مراد یہ ہے کہ جب تک تمہارا سانس نہ نکلے تم اللہ کے حضور کبھی مطمئن نہ ہونا۔ اور یہ جملہ اس وقت 100% صداقت تک پہنچا جب جناب علی کرم اللہ وجہہ کو خنجر لگا، اور جب خنجر لگا تو آپ نے پوچھا کس نے مارا ہے؟ بتایا گیا کہ خارجی نے، ابن ملجم نے مارا ہے، تو آپ نے فرمایا خدا کی قسم میں آج کامیاب ہوا۔ یعنی جناب علی کرم اللہ وجہہ وہ شخص ہیں کہ جنگ خیبر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم اس کے ہاتھ میں دوں گا جس سے اللہ اور رسول محبت کرتا ہے، اور یہ جس کو پتہ ہے کہ اللہ اور رسول اس سے محبت کرتا ہے، اس کے باوجود وہ طمانینت میں نہیں ہے، اور جب موت آتی ہے تو فرماتے ہیں خدا کی قسم میں آج کامیاب ہوا کہ آج میری منزل آخر آ گئی ہے اور اللہ نے مجھے اس مرحلہ دنیا سے کامیاب گزار دیا ہے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ رشتوں میں توازن کیسے رکھا جائے، خصوصاً میاں بیوی کے رشتے میں اعتدال کی ڈیفینیشن اسلام میں کیا ہے، اور یہ کس حد تک ضروری ہے، اور اس اعتدال اور عدل رکھنے کی ذمہ داری دونوں فریقین میں سے کس کی؟ مسئلہ تو یہ ہے کہ یہ تو خیر بڑے اتنے محترم رشتے ہیں، خاص کر زوجین کے رشتے اتنے محترم ہیں کہ حضور کی حدیث موجود ہے کہ جب شیطان کا عرش پانی پر ہے اور جب تمام جنات اپنی کارگزاریاں لے کے جاتے ہیں اور کوئی جن پکار کے کہتا ہے کہ اے عزازیل لئیں آج میں نے فلاں سلطنت کو گرا دیا، کوئی کہتا ہے آج میں نے کسی زاہد کو گمراہ کیا، کوئی کہتا ہے آج میں نے فلاں عبادت گزار کو کفر پہ آمادہ کیا، تو شیطان کوئی توجہ نہیں دیتا، مگر پھر ایک شیطان اٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ اے سردار لئیں میں نے ایک میاں بیوی میں اختلاف پیدا کر دیا۔ شیطان اٹھ کھڑا ہوتا ہے، اسے گلے لگاتا ہے کہ اے بدبخت تو نے بڑا کارنامہ سر انجام دیا۔ وجہ یہ ہے کہ ایک میاں بیوی کا اختلاف، ایک خاندان کا اختلاف، ایک معاشرے کا اختلاف، ایک ملک کا اختلاف ہے، اور یہ اتنی بڑی وجہ ہے اور اتنا بڑا فساد ہے، فساد بین زوجین اتنا بڑا فساد ہے کہ اب آپ دیکھ لیجئے یورپ میں طلاق کے کیک مل رہے ہیں، طلاق کے کیک، ان پہ لکھا ہوتا ہے کانگریچولیشنز ٹوڈے یو آر فری۔ یعنی یہ فساد اتنا بڑھ گیا ہے کہ قوموں نے، لوگوں نے نکاح سے رخصتی لی، کانٹریکٹ سے رخصتی لی، لیونگ ٹوگیدر تک آئے، پھر اس سے آگے بڑھ گئے، اور ایک بہت بڑا طبقہ انسان اس وقت ایسا ہے جو کسی بھی ازدواجی ذمہ داری کو اپنے لیے بہت بڑا بوجھ سمجھتا ہے، اور اللہ کے نزدیک یہ ازدواجی ذمہ داری میں اخلاق، مروت، انصاف بہت ضروری ہے۔ مگر واقعہ کیا پیش آتا ہے آپ اگر غور کریں، ایک بیوی جب ناراض ہوتی ہے، ویسے ایک بیوی پہلے بھی ناراض ہوتی تھی، ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضور کہتی ہیں کہ عائشہ مجھے تیرے ناراض ہونے کا پتہ لگ جاتا ہے۔ پوچھا یا رسول اللہ کیسے؟ فرمایا جب تم ناراض ہوتی ہو تو مجھے قسم کھاتے ہوئے، میری قسم نہیں کھاتی، میرا نام مجھے رسول اللہ نہیں کہتی بلکہ رب محمد کی قسم کھاتی۔ یعنی وہاں ناراضگی صرف اتنی ہے کہ وہاں ناراضگی صرف اتنی ہے کہ راضی ہوں تو ان کی قسم کھانی ہے، اور جب ذرا ناراضگی ہو تو نام بدل دینا ہے، یہ ان کی ناراضگی۔ مگر یہاں ناراضگی کا یہ عالم ہے، جب عورت ناراض ہوتی ہے اس نے پورا قرآن کوٹ کرنا کشمالہ تارہ کی طرح کہ مرد یہ زیادتی کی ہے، اس نے میرا یہ کچھ کیا ہے، یہ میرے ساتھ کیا ہے، اور میرے ساتھ یہ بے انصافیاں ہوتی ہیں۔
مرد کو جب اپنے آپ کو جسٹیفائی کروں تو آدھا قرآن اور خاص طور پہ وہ آیت بڑی کوٹ کرتا ہے وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، وہ بار بار سے سنا تھا، وہ بدبخت مجھے اپنا حاکم مان، سردار مان. بھلا اس کو کیا ضرورت پڑی آپ کو سردار ماننے کی؟ آج تک کسی خاتون نے خامن سے تو کبھی سبق نہیں سیکھا، باقی کسی اور سے سیکھو تو پتہ کوئی نہیں. آپ ایک ناجائز کوشش میں اپنی خاتون خانہ کو کیوں ہراساں کر رہے ہو؟ بھائی آپ اس سے دست بستہ عرض کرو کہ میں ان پڑھ ہوں، مجھے کچھ سبق سکھاؤں. تو خاتون حضرات، مسلسل ایک مصیبت یہ ہے کہ ایک خاتون نے ایک دفعہ کراچی میں مجھ سے پوچھا تھا کہ عورت بہتر ہے یا مرد بہتر ہے. کتنی فضول سی بات ہے. ایک سائیکولوجیکلی آپ کو بات بتاؤں کہ بعض مرد عورتوں کی طرح ہوتے ہیں، بعض عورتیں مردوں کی طرح ہوتی ہیں. اور ہمیں اچھی طرح پتہ ہے کہ خصائل کے اعتبار سے، جنس کے اعتبار سے مرد و عورت تقسیم نہیں ہوتے. ایک عورت وہ تھی کہ جب اس کا بیٹا پھانسی پہ چڑھا ہوا تھا، جیسے حضرت عبداللہ بن زبیر بن العوام، تو اس کی ماں نیچے سے گزرتی ہے اور وہ کہتی ہے کیا اس شاہ سوار کا گھوڑے سے اترنے کا وقت نہیں آیا؟ یہ تو مردوں سے بھی بڑھ کے ہے. اور ایک وہ عورت ہے خنسا جس کے 4 بیٹے مارے گئے ہیں اور پوچھتی ہے کہ اس کو خبر دی جائے تیرا فلاں بیٹا مارے گا فلاں. اس نے کہا مرنے دو، یہ بتاؤ رسول اللہ کیسے ہیں؟ فرمایا وہ تو اللہ کے فضل سے جیتے ہیں، زندہ ہیں، سلامت ہیں. پھر کہا مجھے 4 بیٹے بھی قربان کرنے سے کوئی افسوس نہیں ہے، میں ساری زندگی کو. ایک وہ عورت ہے کہ خالد بن ولید 9 تلواریں توڑتے ہوئے پیچھے پلٹ رہے ہیں. تو ہندا جو بڑی کافر تھی اٹھ کے کہتی ہے کہ کس لشکر کے امیر ہو تم جو مسلمانوں کی شکست کھا رہا ہے؟ تو خالد نے کہا پیچھے ہٹ عورت، تیری گردن اڑا دوں گا، دیکھتی نہیں میرے ہاتھ میں کیا ہے اور میں کتنا غصے میں بھرا ہوا ہوں. تو تب وہ ڈر کے پیچھے ہٹی. وہ خولہ بنت ازور بھی تو عورت تھی جو اجنادین کے معرکے میں 10 قیدیوں کو چھڑانے کے لیے اکیلے گھوڑے کی پشت پہ اس نے روما کی سلطنت سے ٹکرا گئی تھی. تو بعض عورتیں مردوں کی طرح ہوتی ہیں، اجناس کی طرح نہیں ہوتی. اور بعض مرد بیچارے بہت ہی بزدل ہوتے ہیں، بہت غریب، وہ اپنی عورتوں کے سہارے بڑی خوشی کی زندگی بسر کرتے ہیں. اب مصیبت یہ ہے کہ اعتراف نہیں کرتے. تو میرا خیال یہ ہے کہ ان کو جنس پہ نہیں پرکھا جا سکتا، کریکٹر پہ پرکھا جا سکتا. اور میں حیران ہوں کہ جب آپ کو ایک اچھی اور مضبوط عورت مل جائے تو اس مرد کو اپنی گھریلو زندگی کی کوئی پرواہ نہیں رہتی. اکثر لوگوں کو میں نے آگے دیکھا تو صرف ایک عورت کو انصاف والا دیکھا نا، یہ جو اس مسئلے میں. تو میں نے اسے کہا کہ دیکھو تیرے خاوند نے دوسری شادی کر لی، تجھے برا نہیں لگا؟ تو اس نے کہا دیکھو جی اپنا پروفیسر صاحب، جس بات کی میرے اللہ نے اس کو اجازت دیا میں اسے کیوں روکوں؟ سوال یہ ہے کہ مرد ایک عورت سے دوسری شادی کرتے ہوئے انصاف میں نہیں رہتا. اللہ نے کیا کہا؟ بھائی بے پینڈے کے لوٹے کی طرح ایک ہی طرف نہ جھک جاؤ. اس کی بھی تو فکر کرو نا، جس نے تمہارے 4 بچے پالے ہوئے ہیں، اس کی بھی تو حمایت کرو. اب ایک نئی عورت کو لاتے ہوئے آپ اس عورت کو کیسے اگنور کر سکتے ہو؟ آپ ان کو کیسے برابر ٹریٹ کر سکتے ہو جن کی علمی ذمہ داریاں، ایجوکیشنل ذمہ داریاں، جن کو پالنے کی ذمہ داریاں آپ کی زندگی کا مستقل حصہ تھے؟ تو اگر آپ انصاف کرو، اعتدال کرو تو یہ ٹھیک چلتے ہیں، یہ ساری زندگی اور عمر تک ٹھیک چلتے ہیں. نہیں تو میرا خیال یہ جو حال اب ہوتا ہے کہ 2 معاشروں کی جنگ بن جائے. یہ اسلامی طریقہ زندگی نہیں رہتا، 2 معاشروں کی جنگ ہے. ہمارے سب کانٹیننٹ میں 2 معاشرے